جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں شام خان احمدانی۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ اسی توقع، یقین اور دعا کے ساتھ آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، جو کہ تقریباً ایک ہفتے سے معاملہ لٹکا ہوا تھا۔ آخرکار جو بلی تھی وہ تھیلے سے باہر آ گئی، اور بہت ہی سرپرائزنگ ایک یہ ڈیسیژن تھا، اور بہت ہی ہر پارٹی کے لیے، جو بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے، شاکنگ تھا ان کے لیے۔ کیونکہ اگر پچھلے ہفتے ہم دیکھیں، پچھلے ہفتے میں جو باتیں چل رہی تھی، وہ کبھی حفیظ شیخ کا نام آ رہا تھا، کبھی اپنا ہمارے جو وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار ان کا نام آ رہا تھا، لیکن جو گیم پلٹی ہے وہ بالکل ہی اپوزٹ ہے، اور اس پوری بازی کو پلٹنے والے وہ ہیں ہمارے راجہ ریاض، جن کو لوگ ہلکا لے رہے تھے، بٹ ہلکا لینا نہیں چاہیے تھا، اور انہوں نے سرپرائزنگ ایک اسٹیپ لیا، اور آخرکار انہوں نے ایک انہونی سی کر دی۔ انہوں نے پرائم منسٹر کو، کل ان کی ایک میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ کا بھی ہم احوال ڈسکس کرتے ہیں۔ میٹنگ ہوئی ان کی پرائم منسٹر کے ساتھ، اور انہوں نے ایک نام ڈیسائیڈ کر کے ہی اٹھنا تھا کل، تو راجہ ریاض گئے اور انہوں نے انوار الحق کاکڑ کا نام دیا، اور انہوں نے ایٹ دی اینڈ فیصلہ ہو گیا۔ اب کل کی ویڈیو میں جب میں بات کر رہا تھا کہ 4 بجے کی میٹنگ طے ہوئی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ، لیکن ود ان نو ٹائم انسٹرکشنز آئیں راجہ ریاض کو کہ آپ جائیں اور ابھی جا کے فیصلہ کریں، اور آپ کو نام مل جائے گا، آپ نے کون سا نام دینا ہے، اور جا کے آپ نے اس کو فائنل کر دینا، اس کا سگنیچر کر دینا۔ اور وہ راجہ ریاض گئے، ود ان نو ٹائم تقریباً 2:30 سے 3 بجے کے درمیان یہ نام فائنل ہو گیا تھا۔ انوار الحق کاکڑ منظر عام پر آ گئے تھے۔ اس کے بعد پھر ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ویوز سامنے آنے لگے، کہ انہوں نے مطلب اکثر جو پارٹیز ہیں انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اسی طرح اگر پی ٹی آئی کی بات کریں، شاہ محمود قریشی نے بھی اپنا ایک بیان دیا، اور اگر دوسری طرف فواد چودھری کی بات کریں، انہوں نے بھی خیر مقدم کہا، اس کا اکثر بندوں نے خیر مقدم کہا۔ اب انوار الحق کاکڑ ہیں بیسیکلی بلوچستان سے۔ اب بلوچستان کے بندوں کو بلوچستان کے بندے سے ہی تحفظات ہیں۔ اب اگر آپ کو یاد ہو، اختر مینگل سربراہ ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے، ٹھیک ہے، اور یہ جو انوار الحق کاکڑ ہیں یہ ہیں باپ پارٹی کے، بلوچستان عوامی پارٹی۔ اچھا، اب بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے خط لکھ دیا ہے ایسے بندے کو جس کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ انہوں نے خط لکھا ہے نواز شریف کو خط لکھ کے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، آپ نے جن کو نومینیٹ کیا، اس سے ہماری سیاست پر بہت بڑا افیکٹ پڑے گا، ہماری سیاست ختم ہو گئی ہے، مطلب ہماری کوئی توقع نہیں ہے انوار الحق کاکڑ سے کہ یہ کچھ کریں گے۔ اب ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرا سوال ہے ان سے، ہمارے جو بی این پی کے سربراہ ہیں اختر مینگل صاحب، آپ نے کس سوچ کے ذریعے نواز شریف کو خط لکھا، اور ان کو کیوں آپ نے اپنے جو تحفظات ہیں اظہار ان سے کیا ہے؟ مجھے بتائیں، نہ تو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا مطلب کہ کسی حکومت کا حصہ نہیں ہے، کسی ادارے میں نہیں ہے، کوئی ان کے پاس سرکاری عہدہ نہیں ہے، وہ پارلیمنٹرین بھی نہیں ہے، وہ سینیٹر بھی نہیں ہے، وہ وزیر بھی نہیں ہے، وہ کسی گورنمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے، وہ کسی اپنے کس لحاظ اور کس اینگل سے ان کو لکھا ہے کہ وہ آپ کے تحفظات سنیں گے اور ان کے حل کا آپ کو یقین دلائیں گے؟ اگر آپ کو یاد ہو، اختر مینگل نے 2018 میں، جب 2018 میں عمران خان کی حکومت تھی، تب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق تھا ان کا، اور یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے۔ مجھے یاد ہے جب انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے پہلی اسپیچ آن دا فلور آف دی ہاؤس کی تھی، انہوں نے کہا تھا میں پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے ان کو میں مبارک نہیں دوں گا، پی ٹی آئی کو مبارک نہیں دوں گا کہ انہوں نے حکومت بنا لیا، میں ان کو مبارک تب دوں گا جب بلوچستان کے مسائل حل کریں گے۔ بلوچستان کے مسائل حل، اس میں انہوں نے جبری گمشدگیاں تھیں اور بھی بہت سارے مسائل تھے، انہوں نے کہا جب تک یہ نہیں حل ہوں گے میں پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی کو مبارک نہیں دوں گا۔ ایٹ دی اینڈ انہوں نے پھر جب 2022 آیا، جب رجیم چینج کی بات آئی، انہوں نے بازی پلٹ لی اور پی ڈی ایم کے ساتھ شامل ہوئے، پھر پی ڈی ایم میں رہے کہ انہوں نے کیا کر لیا، کیا ان کے تحفظات دور ہوئے نہیں ہوئے، یہ پھر ایک الگ بحث ہے۔ اب انہوں نے اگر انہوں نے اپنی آواز اٹھانی تھی، ان کے سینیٹر ہیں ایک جو کہ سینیٹ میں بیٹھے ہیں، محمد قاسم، ان کی پارٹی کے ہیں نا، اگر آپ کو کوئی مسئلہ تھا آپ سینیٹ میں جاتے، چیئرمین سینیٹ سے بات کرتے، وہ بھی بلوچستان سے ہیں، اپنے تحفظات کے اظہار جا کے چیئرمین سینیٹ سے کریں، چیئرمین سینیٹ نہیں سنتے، آپ پریزیڈنٹ کے پاس ہیں، آپ ان سے بات کریں، یہ آپ کے مسائل کا تلاش کریں گے۔ وہ لندن میں بیٹھا وہ شخص جو کہ اس کو نہیں پتا پچھلے 5 سالوں میں
کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, وہ کسی تنظیمی عہدے پر بھی نہیں ہے, کسی وہ ایسی پوزیشن پہ بھی نہیں ہے جو بلوچستان کا وہ مسائل کو حل کرے گا. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے انہوں نے جو کام کیا ہے اپنا اختر مینگل صاحب نے. تو یہ ایک تھی میرے تحفظات ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آ گیا, مسئلہ حل ہو گیا, لگ گیا. اب دیکھتے ہیں آگے کیا حکمت عملی. انوار اللہ کاکڑ جو ہیں بیسیکلی پاکستان کے جو 8ویں نگران وزیر اعظم منتخب ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے ان سے امیدیں تو اچھی جوڑی میں ہو رہی, کیا کرتے ہیں. اچھا, شہباز شریف, کیونکہ اب ان کے جانے کے دن ہیں تو ان کی الوداعی جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی چل رہی تھی. اب ان کو الوداعی گارڈ آف آنر دیا جائے گا. وہ ابھی خبر آ رہی ہے کہ وہ ملتوی کر دیا انہوں نے. اس سے پہلے وہ عوام سے خطاب کریں گے. جو 16 ماہ پہ محیط ان کی حکومت تھی اس کی کچھ چیدہ جو انہوں نے کام کی ہیں, میرا نہیں خیال کوئی کام کیا ہے مہنگائی کے علاوہ یا کچھ, وہ بیان کریں گے اور وہ لوگوں کو بتائیں گے. اب 14 اگست, آج 13 اگست ہے, کل 14 اگست کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف. 9 مئی کی طرح ایک اور ثانیہ ہونے جا رہا ہے. پلاننگ اس میں یہ سامنے آ رہی ہے کہ 14 اگست کو جب پی ٹی آئی کے جھنڈوں اور جب پاکستان کا جھنڈا ہوگا یہ اکٹھے ہوں گے اور سیلیبریٹ جب کر ہوں گے پی ٹی آئی کے کارکنان جہاں بھی ہوں گے, وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی مقام پہ, ادھر کچھ اس طرح کے ایلیمنٹ چھوڑے جائیں گے جس طرح کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا. ادھر سازش جو کہ سامنے آ رہی ہے بتانے میں, جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے کو جلا دیا جائے گا, آگ لگا دی جائے گی, پھر اس سے مزید ہنگامہ آرائی ہوگی, پھر پی ٹی آئی پہ بلیم ہوگا. مطلب یہ ایک منصوبہ تیار کیا ہوا ہے, پریپیئرڈ ہیں اس کے لیے پہلے. اب دیکھتے ہیں اس کے لیے کیا ہوتا ہے. لیکن ہمیں اچھے کی امید لگنی چاہیے کیونکہ پاکستان میں بہت سارے فسادات دنگے ہو چکے ہیں, باقی ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.